بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے پانی سے معذوری کی 3 شکلیں بتلائی ہیں. ایک یہ کہ آدمی غسل میں یا وضو میں پانی کو استعمال کرے اور بیمار ہو جائے یا بیماری بڑھ جائے اور ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ آپ ابھی پانی سے نہیں نہائیں گے، یا وضو کے پانی کو چہرے پر نہیں لگائیں گے، کوئی بیماری ہے، چہرے پر چوٹ لگی ہے اور اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو عذر ہے. اس عذر کی حالت میں تیمم کی اجازت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے اور پانی اتنا ہی موجود ہے کہ یا تو پی لے یا وضو کر لے، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ آپ پانی پی لیں اور وضو کے لیے تیمم کر لیں. تیسری صورت یہ ہے کہ پانی بالکل ہی موجود نہیں ہے. پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ استنجے سے فارغ ہو کر آیا، اس کو وضو کی ضرورت ہے، یا بیوی سے قربت کر کے آیا تو غسل کی حاجت ہے. دونوں صورتوں میں اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کی شریعت مطہرہ میں اللہ تعالی نے اجازت مرحمت فرمائی ہے. آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہے، جو بخاری شریف میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فرماتی ہیں کہ میرے گلے میں ایک ہار تھا جو میں اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آئی تھی، اور یہ کہہ کر لائی تھی کہ میں یہ ہار آپ کو واپس آنے کے بعد آپ کو لوٹا دوں گی. مستعار عاریتاً مانگ کر لے کر آئی تھی. کہتی ہیں کہ وہ ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا، گلے سے نکل گیا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے گلے میں ہار تھا، حضرت اسماء کا ہار تھا اور میں مانگ کر لائی تھی، میرے گلے میں مل نہیں رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کا قافلے سے کہا کہ عائشہ کا ہار ڈھونڈو، دیکھو اس کا ہار کہیں گم ہو گیا۔ فرماتی ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ رکوا دیا، قافلے والوں سے کہا اب اس کے ڈھونڈنے میں دیر ہو رہی ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایسے وقت میں نہ ہمارے پاس پانی تھا نہ قافلے والوں میں کہیں پانی تھا۔ کہتی ہیں کہ لوگ میرے والد کے پاس یعنی حضرت ابو بکر کے پاس آتے اور میری شکایتیں کرنے لگتے کہ دیکھو ہم تمہاری بیٹی کی وجہ سے کس پریشانی میں پڑ گئے ہیں۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے والد میرے پاس آتے اور مجھے ڈانٹتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی ہوئی تھی، آتے ہی کہنے لگے کہ تم نے دیکھو حضور کو اور دوسرے لوگوں کو قافلے والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اب نہ تو یہاں پانی ہے نہ دور دور کہیں پانی نظر آتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اونٹوں کا سفر تھا، پانی ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، پانی ختم ہو جاتا تو جہاں پانی ہوتا وہاں قیام کرتے۔ چونکہ راستے میں گم ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا سواریوں کو روکو اور پانی اور عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ چنانچہ دیر ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر ڈانٹا کہ تمہاری وجہ سے دیکھو دیر ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو ڈھونڈنے کے لیے لگا دیا ہے۔ بہرحال فرماتی ہیں کہ ساری رات گزر گئی، صبح کو لوگ جاگے تو پانی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز پڑھانی تھی، صحابہ کو نماز پڑھنی تھی، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم بیمار ہو یا استنجے سے آئے ہو یا تم نے عورتوں یا بیوی سے قربت کی ہے اور تمہیں پانی نہیں مل رہا تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اب پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو فرماتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک غصہ ہو رہے تھے لیکن تیمم کی رخصت کے حکم کو سن کر خوشی خوشی ارشاد فرمانے لگے اپنی بیٹی سے کہ عائشہ تمہارا آنا مبارک، تمہارا رہنا مبارک، اور تمہاری وجہ سے آج امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو ایک شریعت مطہرہ کا حکم نصیب ہوا اور مسلمانوں کو اتنی بڑی رخصت ملی کہ جو آدمی بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ تیمم کر لیا کرو۔ فرماتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے تیمم کیا، نمازیں پڑھیں، اللہ کے نبی نے چلنے کا حکم فرمایا۔ جیسے ہی ہم نے اپنا اونٹ اٹھایا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ہار جو میرے گلے کا تھا وہ میرے اونٹ کے نیچے دبا ہوا تھا، سب لوگ تلاش کہیں اور کر رہے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ حکم تیمم کا دینا تھا، حضرت عائشہ کو ذریعہ بنانا تھا، سیدنا صدیق اکبر کے خاندان کو یہ عزت ملنی تھی کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم قرآن میں بیان فرمایا، اس لیے یہ احکم الحاکمین کی طرف سے تمام معاملات طے ہوئے۔ اب یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ تیمم کس طرح سے کرنا چاہیے۔ تیمم کرنے سے پہلے تیمم کا فرض ہے نیت کرنا۔ کیونکہ دیکھیے یہاں اللہ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، تو تیمم کرنے سے پہلے نیت کرنا
ضروری ہے کہ میں پاک ہونے کے لیے نیت کر رہا، پاک ہونے کے لیے تیمم کر رہا ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے جائیں، اگر زیادہ لگ جائے ہاتھ میں مٹی تو اس کو جھاڑ دیا جائے، اور ہاتھ کو تمام منہ پر اس طرح پھیرا جائے کہ ایک بال برابر بھی حصہ باقی نہ رہے۔ پھر اسی طرح دوبارہ مارا جائے زمین پر ہاتھ، اور پھر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں کے ساتھ ہاتھ کو پھیرا جائے، اس طور پر کہ کوئی حصہ ہاتھ کا چھوٹ نہ جائے۔ اگر کوئی ہاتھ میں انگوٹھی، چھلا یا گھڑی یا کوئی اور چیز پہن رکھی ہے تو اس کو بھی اتارا جائے تاکہ اس کے نیچے بھی ہاتھ چلا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی کو فقہ کی کتابوں میں جمع کیا ہے کہ جس طرح وضو میں کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے، اسی طرح تیمم میں بھی ہاتھ مکمل پھیرا جائے، چہرے پر بھی اور دونوں ہاتھوں پر بھی۔ اب تیمم کن چیزوں پر کر سکتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو۔ کیا مطلب؟ مٹی تو زمین کی جنس سے ہے ہی، ریت ہے، اسی طرح چونا ہے، ایک مٹی آتی ہے گیرو وہ ہے، اسی طرح اینٹ جو ہے یہ بھی زمین کی جنس سے ہے کہ وہ بہرحال مٹی سے کو پکا کر بنائی گئی ہے۔ اسی طرح پتھر ہے، یہ بھی زمین کی جنس سے ہے، اگرچہ سنگ مرمر ہے تو زمین کی جنس سے، جو اصلی سرما ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز زمین سے نکلتی ہے گندھک، بڑی بدبودار ہوتی ہے، مٹی ہی کی طرح ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ جن چیزوں پر جائز نہیں ہے جیسے سونا، چاندی، چونکہ وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے، البتہ اگر اس کے اوپر اتنی گرد پڑی ہوئی ہے کہ اگر ہاتھ ماریں گے تو اڑے گی، تو پھر اس پر ہاتھ مارنے سے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تیمم اگر غسل جنابت کی ضرورت تھی، آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا منع کر رکھا ہے ماہر اطباء نے، تو آپ غسل جنابت کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں، اور وہ تیمم غسل کے قائم مقام ہوگا۔ اور اگر وضو کے لیے آپ کر رہے ہیں، آپ کو وضو کے استعمال کے لیے آپ بیمار ہیں یا پانی نہیں ہے، تو آپ جس طرح سے وضو کرتے ہیں، آپ نے وضو کے بجائے اگر تیمم کر لیا تو وہ تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، اور اگر غسل کے لیے کیا ہے تو وہ وضو کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گا۔ بہرحال تیمم وہی مقام رکھتا ہے جو جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل رکھتا ہے، اور استنجے کے بعد وضو جو طہارت کا مقام رکھتا ہے، استنجے کے بعد تیمم بھی طہارت کا وہی مقام رکھتا ہے۔ اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اس میں ایک بات اور ہے کہ اگر آپ نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا اور آپ کو پانی مل گیا تو اب آپ کا تیمم ٹوٹ گیا۔ اسی طرح بیماری کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا، بیماری صحیح ہو گئی، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ پانی کو استعمال کریں۔ یہ تمام احکام فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال آیت کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت امت محمدیہ کو مرحمت فرمائی، اس کا ذکر یہاں آیت میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ ہاں اگر تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کی جگہ سے آیا ہو، یعنی استنجا کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، مراد یہاں جمع ہے، یعنی غسل جنابت واجب ہوا، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ مسح کامل ہونا چاہیے، چہرے کا بھی اور دونوں ہاتھوں کا بھی۔ بے شک اللہ تعالی بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔